بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہر روز سروس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ویڈیو بناتے ہیں۔ آج ہم اس چیز پر ویڈیو بنانا چاہیں گے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کتابوں کی کیا اہمیت ہے۔ کیا ہم مختلف کتابوں کو پڑھتے ہیں، ان پر وقت صرف کرتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرنے کے بعد اپنی روزمرہ زندگی میں ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں، یا زیادہ وقت ہم اپنا موبائل دیکھنے میں صرف کرتے ہیں؟ ہم زندگی میں بہت اوائل عمر سے ہی ریڈرز ڈائجسٹ پڑھا کرتے تھے۔ اس کی مختلف کتابیں، مختلف مضامین اور مختلف چیزیں جو اس کے سیکشنز تھے وہ ہمیں بڑا متاثر کرتے تھے۔ ہم ان کتابوں سے، ان کہانیوں سے، جو ان کے اندر جو مٹیریل تھا، مواد تھا، اس سے بہت فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ ہمیں انکریجمنٹ ملتی تھی۔ ہر روز نہیں تو کم از کم ایک ہفتے میں ایک کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، تاکہ جو وزڈم ہم حاصل کر سکتے ہیں ان مصنفوں سے جنہوں نے کتابوں میں بہت ہی اچھی باتیں لکھی ہیں، وہ ہمارے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ کتابوں کو نہ پڑھنا، ان سے آنکھیں چرانا، اور اسی طرح جو زندگی میں ہم ان کی رفاقت سے جو علم حاصل کرتے ہیں اس کو حاصل نہ کرنا بہت ہی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ ایک اچھا وکیل، ایک اچھا انسان وہ ہے جو کم از کم ایک مہینے میں 4 کتابیں ختم کرے، اور جب اسی طرح وہ پڑھتا رہے گا، اسی طرح وہ کرتا رہے گا تو وہ زیادہ فائدہ حاصل کرے گا۔ قرآن پاک کی تعلیم صبح کے وقت بہت ضروری ہے۔ احادیث مبارکہ کا ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت خوبصورت کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ تمام انبیاء کرام جو اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، ان کی زندگی سے مستفید ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ نمازیں 5 کی 5 پڑھی جائیں۔ اگر 5 نہ پڑھیں تو جو نماز بھی ہاتھ آئے اس کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس سے دینی انسپریشن حاصل ہوتا ہے۔ جب ہمارا دل دین کی طرف سے مطمئن ہوگا، جب ہماری آنکھیں دین کی طرف سے ٹھنڈی ہوں گی، تو اللہ کریم ہمارے کاموں میں برکت دیں گے اور سارے معاملات ہمارے لیے آسان ہوں گے۔ کیونکہ جس بندے نے خدا کا ذکر کیا، جس بندے نے خدا سے مدد مانگی، اور جس انسان نے خدا کے سامنے سجدہ کیا، اس نے اپنی تمام مرادیں حاصل کر لیں۔ تو ہمیں کتابوں کی طرف، چاہے وہ قرآن پاک ہو، چاہے وہ دنیاوی کتاب ہو، چاہے وہ احادیث مبارکہ کی کتاب ہو، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام کی وہ سوانح عمری ہو، ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ خاص طور پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سبق ہے، اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اس سے ہمیں وجدان حاصل کرنا چاہیے، اس پر پوری توجہ دینی چاہیے۔ دین کی تعلیم انسان کو سیدھے راستے پر چلاتی ہے۔ مجھے انگلینڈ جانے کا اتفاق ہوا، دیگر ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کی جو مقامی آبادی ہے وہ اپنے دین سے بالکل بے بہرا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ جیسے ہم اسلام کو مانتے ہیں، وہ کرسچینٹی کو بھی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی صرف دنیا کی زندگی ہے، یہی اگر ہم نے جی لی تو یہ کافی ہے۔ ہم وہ لائف آفٹر دی ورلڈ اس پر بلیو نہیں کرتے۔ ایسی صورت میں ان کی پوزیشن ہمارے سامنے ہے کہ خواتین اور مرد باہر باغوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہیروئن پی رہے ہیں، اور وہ برائی کی طرف راغب ہیں۔ دین سے دوری انسان کو بے بہرا کرتی ہے، اور وہ دور ہونے سے برائیاں اس کی طرف آتی ہیں، اور انسان کی پاکیزگی جو ہے
اور اسلام کی پاکیزگی سیرینٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور انسان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے، اور ہر انسان مسلمان کو اس بات کا پتہ ہے کہ دین سے قربت منزلوں سے قربت ہے۔ اگر ہم دین کے قریب ہیں تو تمام مشکلات جو ہیں وہ ہماری دور ہو جاتی ہیں، ہمارے بچے تابعدار ہو جاتے ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ کتابوں کی طرف توجہ دیں، اچھی اچھی کتابیں پڑھیں، اپنے بچوں کو کتابیں پڑھنے کی تلقین کریں، اور اس طریقے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ کوشش کرنی چاہیے کہ موبائل سے اوائڈ کیا جائے۔ موبائل پہ اتنا ٹائم دینا پریشانی کا باعث ہے، ایک طرف آنکھیں خراب ہوتی ہیں، دوسری طرف اور بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے بچنے کی ضرورت ہے اور دن بدن کتابیں پڑھنے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ویورز، اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، اور اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔